میدان جنگ سے آواز آئی، ہے من مبارزن، ہے کوئی مقابلے کرنے والا؟ وہاب یہ آواز سنتے ہی گھوڑے پر چڑھے اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرمایا۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو کا ایک دریا تھا جو بہہ نکلا۔ وہاب گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ گیا اور آتے ہی ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ابن سعد نے کہا اگر یہی حال رہا تو ایک ہی نوجوان میری فوج کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان پر ایک بار کی حملہ کر دیا جائے۔ حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ جسم پر مورخین لکھتے ہیں کہ جسم پر تقریباً 1500 تیر لگے اور وہاب زمین پر گر گئے۔ دشمنوں نے سر قلم کر کے خیمے میں پھینک دیا۔ ماں نے خون میں نہائے ہوئے جسم کو سینے سے لگایا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی نے اپنے شہید شوہر کا سر گود میں رکھا۔ سر پہ جو گرد غبار تھی وہ اپنے دوپٹے سے اس کو صاف کرتی ہے اور یہ کہا کہ اس نیک دل بی بی کا سر بھی جو ہے اپنے خاوند کے سر پر جھک جاتا ہے۔ پیشانی پر جھک گیا، دیکھا تو اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سر کے دینے میں ذرا تو نے تحمل نہ کیا۔ حضرات وہ نیک دل بی بی جب اس کا شوہر کا سر کٹا ہوا، شہید کا سر کٹا ہوا آتا ہے، دشمن خیمے میں پھینک دیتے ہیں تو وہ نیک دل بی بی بھی اپنے شوہر کے سر پر اپنا سر رکھ دیتی ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ یہ ہے محبت، یہ محبت میاں بیویوں کی کہ شوہر شہید ہوا تو بیوی بھی اس کے ساتھ محبت میں قربان ہو جاتی ہے۔ یہی ہے، کیا محبت ہے۔ آج ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک لڑنے سے ہی فرصت نہیں۔ شوہر ہارا تھکا باہر سے آتا ہے، وہ کس ٹینشن میں گھر کے اندر آیا ہے، کس تکلیف سے گزر کر گھر کے اندر آیا ہے۔ لیکن آج کل کی بیویاں اللہ ماشاءاللہ، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ آج کی بیویاں ہیں کہ فوراً چڑھائی کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں اتنی دیر تک کیا کر رہے تھے، کہاں گئے تھے، کس سے ملنے گئے تھے، اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ تو میری اور ماں بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس نیک دل خاتون سے سبق حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں، محبت کا درس لیں۔ جب بھی آپ کے شوہر، یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کے شوہر باہر سے آئیں تو آپ مسکرا کر ان سے بات کریں اور ایک گلاس پانی ان کو مسکرا کر پلائیں، جس سے کہ باہر کی آئی ہوئی تھکان ان کی سب دور ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میری اس بیان کو سن کر آپ کے اندر ضرور انقلاب آئے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی۔